یا مولانا یا صاحب الزمان. علامہ ہلی بڑا مقدس نام ہے. ایک شب ہلا میں رہتے تھے یہ اس وقت. نکلے ہیں شب جمعہ تھی, نکلے ہیں کربلا کی زیارت کے لیے. پیدل جا رہے تھے, پیدل ایک سواری تھی, جانور تھا, اس کے اوپر سوار تھے اور جا رہے تھے زیارت امام حسین کے لیے. چلتے چلتے دیکھا ان کے ہاتھ میں ایک جانوروں کو ہکانے والا چابک بھی تھا. یہ چابک اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ضروری ہے اس چابک کو ذکر کرنا. چل رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک اور ہستی ان کے ساتھ ساتھ جو ہے چل رہی ہے. بڑا نورانی چہرہ ہے, بڑا یعنی چہرے سے نور جو ہے نکل رہا ہے. انتہائی مقدس شخصیت, کوئی عالم و دانا شخصیت لگ رہے تھے. چلتے رہے, ساتھ ساتھ چلتے جاتے. علامہ ہلی نے ان سے گفتگو کی. اب علامہ ہلی کی بات بھی علمی ہی ہوگی, گفتگو کرے. علامہ ہلی نے ایک مسئلہ پیش کیا, اس ہستی نے فوراً اس کا جواب دے دیا. علامہ ہلی نے دوسرا مسئلہ پیش کیا, انہوں نے فوراً اس کا جواب دے دیا. پے در پہ علامہ ہلی کئی مسئلے پیش کرتے جا رہے ہیں اور وہ ہستی مستقل اس کا جواب دیے جا رہے ہیں. اب علامہ ہلی بڑے حیران و پریشان ہیں کہ اتنی علمی شخصیت کہ میں نے اس سے پہلے آج تک کسی ایسی شخصیت کو نہیں دیکھا. چلتے چلتے ایک مسئلہ پیش آیا. اس ہستی نے علامہ ہلی کے نظریے اور ان کے فتوے کے برخلاف, ان کے برعکس جو ہے فتویٰ بیان کیا. علامہ ہلی نے کہا نہیں, آپ غلط کر رہے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں, میں جو بات کر رہا ہوں وہ صحیح ہے. میرا جو فتویٰ ہے, جو میرا نظریہ ہے وہ صحیح ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, دلیل موجود ہے, ہماری کتابوں میں موجود ہے. اور خاص طور پر انہوں نے کتاب کا نام لیا کتاب التہذیب. شیخ طوسی کی روایات کی کتاب ہے جس کے اندر ہزاروں روایات آل محمد کی ذکر ہیں. کہا کہ التہذیب کے اندر یہ روایت موجود ہے, اس کی دلیل موجود ہے. وہ کہتے ہیں, علامہ ہلی کہتے ہیں میں نے تو تمام روایات پڑھی ہیں, التہذیب کا بھی پورا مطالعہ کیا, لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ دلیل موجود نہیں ہے, وہ روایت ایسی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں موجود ہے. وہ ہستی کہتی ہے علامہ ہلی سے کہ جب تم واپس جانا اپنے گھر تو وہاں جا کر جو تمہارے پاس التہذیب کا نسخہ ہے, شیخ طوسی کی کتاب التہذیب کا نسخہ ہے, اس میں جا کر فلاں صفحے پر دیکھنا, وہاں پر اس فتوے کی دلیل کے طور پر ایک روایت, ایک حدیث موجود ہے. اب علامہ ہلی بڑے حیران و پریشان ہوئے کہ میں نے اتنا مطالعہ کیا ہے لیکن مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی. چلتے چلتے ایک سوال تھا ان کے ذہن میں کہ جو کبھی ان کے اوپر حل نہیں ہوا تھا. وہ کیا سوال تھا؟ وہ سوال یہی تھا کہ کیا آیا اس زمانہ غیبت کبریٰ میں ممکن ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی زیارت کی جا سکے؟ کیا ممکن ہے کہ امام زمانہ سے ملاقات ہو سکے؟ یہ سوال سوچ کے انہوں نے اسی ہستی سے سوال کیا, کیا ممکن ہے کہ اپنے زمانے کے امام سے ملاقات کی جا سکے؟ ابھی جب انہوں نے یہ سوال کیا تو وہ چابک جو ان کے ہاتھ میں تھا وہ ان کے یعنی ہاتھ سے نیچے گر گیا. علامہ ہلی سواری پہ بیٹھے بیٹھے جھکے اس چابک کو اٹھانے کے لیے, لیکن اس سے پہلے ہی اس ہستی نے جملہ سنی گا, توجہ رکھیے گا. اس ہستی نے اس چابک کو اٹھا کر ایک عجیب انداز, خاص انداز میں علامہ ہلی کے ہاتھ میں رکھا. علامہ ہلی کے ہاتھ کو تھاما اور کہا تمہارے زمانے کے امام سے ملاقات کیوں کر ممکن نہ ہو جبکہ تمہارا ہاتھ تمہارے زمانے کے امام کے ہاتھ میں ہے. اب علامہ ہلی نے جو سنا پہچان گئے کہ امام وقت ہیں, اپنے آپ کو سواری سے مولا کے قدموں میں گرا, بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آئے تو دیکھا کہ مولا ہیں نہیں, مولا جا چکے ہیں. بڑا گریہ کیا, بڑے پریشان ہوئے, بڑا گریہ و ماتم کیا, آئے مولا کی, امام حسین کی زیارت کی. واپس جب نجف پہنچے ہیں, جاتے ہی سب سے پہلے کیا کام کیا, اپنی لائبریری میں گئے, اپنے کتاب خانے میں گئے, اسی کتاب التہذیب کا وہ نسخہ اٹھایا کہ جس کے امام زمان نے کہا تھا, اٹھایا. جب کھول کے دیکھا تو جو امام نے حوالہ دیا تھا وہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے. کیا کیا انہوں نے؟ سب سے پہلے فوراً قلم اٹھایا اور اس حدیث کے حاشیے میں لکھا کہ یہ وہ مبارک حدیث ہے کہ جس کی اطلاع میرے زمانے کے امام نے مجھے دی تھی.